حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک نہایت سبق آموز اور دلچسپ واقعہ ہے جس میں صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے حد خوبصورتی اور علم و حکمت عطا فرمایا تھا۔ آپ کے بھائی سوائے سگے بھائی بنیامین کے حسد کی آگ میں جلتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سمجھ لی اور یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائے، کیونکہ وہ حسد میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے حسد کے باعث ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے والد سے اجازت مانگی کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دے۔ والد نے پہلے انکار کیا، لیکن بھائیوں کے ضد کے آگے مان گئے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کھیل کے بہانے لے جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر واپس آ کر جھوٹ بول دیا۔ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور جھوٹا خون لگا ہوا کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ایک قافلے کنویں کے قریب سے گزرا۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا امتحان جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بادشاہ کا وزیر نے خریدا تو انہیں اپنے گھر میں عزت اور احترام سے رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی، جسے قرآن میں امرات العزیز کہا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے متاثر ہو گئی اور ان کو برائی کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام جو نہایت پاک دامن اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان سے گناہ سے بچنے کے لیے صاف انکار کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ قرآن مجید میں ان کا قول ہے، معاذ اللہ، وہ عزیز میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھی جگہ دی ہے، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے برے ارادے میں شریک نہیں ہو رہے تو اس نے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ عزیز مصر نے معاملے کی جانچ کی بعد یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھے۔ یوسف علیہ السلام نے قید کو بھی اللہ کی عبادت اور دین کی دعوت کے لیے استعمال کیا۔ قید خانے میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام سے ان کی تعمیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام دیا اور انہیں حق کی طرف بلایا۔ ایک قیدی کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ وہ آزاد ہو کر بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ دوسرے قیدی کو بتایا کہ وہ سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے آزاد ہونے والے قیدی سے کہا کہ بادشاہ سے ان کی بے گناہی کا ذکر کرے، لیکن وہ قیدی بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں رہے۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، میں نے 7 موٹی گایوں کو دیکھا جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 سبز خوشے اور 7 سوکھے خوشے دیکھے۔ بادشاہ نے اپنے دربار کے عالموں اور مشیروں سے تعبیر پوچھی، لیکن کوئی نہ سمجھ سکا۔ وہ قیدی جو پہلے قید سے رہا ہو کر بادشاہ کا ساقی بن گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام یاد آئے، اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور ان سے خواب کی تعبیر لینے کا مشورہ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 موٹی گائے اور 7 سبز خوشے 7 سال کی ذخیر پیداوار کے ہیں، 7 دبلی گائے اور 7 سوکھے شوخے 7 سال کی قطع سالی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد خوشحالی کا 1 سال آئے گا جن میں لوگوں کو خوب نعمتیں ملے گی۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو زرخیزی کے سالوں میں غلہ ذخیرہ کرنے اور قطع کے دوران احتیاط سے خرچ کرنے کی حکمت علمی بھی بتائی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی حکمت اور علم سے متاثر ہو کر انہیں قید سے رہا کرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام نے رہائی سے پہلے اپنے بے گناہی ثابت کرنے کی درخواست کی۔ عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور وہی غلطی پر تھی۔ یوں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عزت سب کے سامنے واضح ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کی حکمت اور دیانت سے متاثر ہو کر بادشاہ نے انہیں مصر کے خزانے
مالیت کے نگران بنا دیا۔ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا قول ہے، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کے مطابق مصر میں قطع سالی شروع ہو گئی اور قطع کے اثرات ارد گرد کے علاقوں تک پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے لیے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام جو اب مصر کے خزانے کے نگران تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو غلہ دیا، لیکن ایک حکمت عملی کے تحت ان سے کہا کہ اگر وہ دوبارہ غلہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لائے۔ بھائی واپس گئے اور یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اجازت دی۔ جب بھائی بنیامین کو لے کر آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ خاص محبت کا اظہار کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک اور منصوبہ بتایا تاکہ بنیامین کو اپنے پاس روک سکے۔ انہوں نے اپنے شاہی پیالے کو بنیامین کے سامان میں چھپا دیا اور پھر اس پر چوری کا الزام لگایا۔ بھائیوں نے اپنی بے گناہی کی صفائی دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی واپس اپنے والد کے پاس پہنچے اور بنیامین کو نہ لا سکے تو یعقوب علیہ السلام کو شدید غم ہوا۔ انہوں نے صبر کیا اور کہا، میں اپنے غم و دکھ کے فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ مصر جانے اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ جب بھائی دوبارہ مصر آئے اور غلے کی درخواست کی تو یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کر دیا اور کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا۔ بھائی شرمندہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے عظیم کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور تمام خاندان کو مصر بلانے کا حکم دیا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے قافلے کی خوشخبری سنی تو ان کی بینائی واپس آ گئی، جو غم کے باعث کمزور ہو چکی تھی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر پہنچا اور یوسف علیہ السلام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور ان کا احترام کیا۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا جب 11 بھائی، والد سورج اور والدہ چاند ان کے سامنے جھکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکمرانی دی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں میرا کارساز رہ، مجھے مسلم رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ صبر کا اجر۔ حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے صبر نے ان کی مشکلات کو خوشیوں میں بدل دیا۔ معافی کی عظمت۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے اتحاد کی مثال قائم کی۔ اللہ کی حکمت۔ اللہ کے منصوبے انسان کی سوچ سے کئی بہتر ہے اور گہرے ہوتے ہیں۔ یہ حصہ خاندان کے دوبارہ ملنے اور اللہ کے وعدوں کی تکمیل کی شاندار مثال ہے۔